الحمد لله وحده وعلى من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعزنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ بینہ. بینہ کا نام پہلی ہی آیت میں آیا ہے. تأتیہم البینہ، یہ پہلی آیت کا جز ہے، ٹکڑا. اسی ٹکڑے کی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ بینہ ہے. بینہ کے معنی وہ دلیل جس سے بات واضح ہو جائے، اس کو بینہ کہتے ہیں. اس کی جمع ہے بینات. قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہے. ہدی للناس وبینات من الہدی. رمضان کی فضیلت میں 183 نمبر کی آیت میں روزہ، اور 84 میں اس کی مدت، اور 185 میں رمضان کی فضیلت جس میں قرآن نازل ہوا. وہاں واضح کہ اللہ نے کہ قرآن سراپا ہدایت ہے اور بینات ہے، واضح دلائل. جو بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی وہ قرآن سمجھاتا، دلائل پیش کرتا. تو بیناتن کی جمع ہے بیناتن. اس لفظ کی بنیاد پر پوری سورت کا نام ہے سورہ بینہ. یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو مدنی کہا جاتا ہے. ہجرت کے پہلے نازل ہو تو مکی کہا جاتا ہے. یہ سورت کل 8 آیتوں پر مشتمل ہے. اس میں 2 چیزوں کی بڑی خوبی بیان کی گئی ہے. ایک وہ کتاب جو سید الانبیاء پر نازل ہوئی یعنی قرآن. دوسرے وہ قلب مصطفیٰ جس پر قرآن نازل ہوا. سید الانبیاء کی تعریف خود اللہ نے کیا اور فرمایا کہ اگر سب سے اونچے نبی کو اور سب سے اونچی کتاب کو نہ بھیجا گیا ہوتا تو مشرکین مکہ اور اہل کتاب میں سے جو کافر تھے اپنی انا، اپنی ہردرمی، اپنی روش اور اپنے باطل عقیدے اور خیالات سے ہٹنے والے نہیں تھے. آپ کا مرض چھوٹا موٹا ہوتا ہے تو کسی ہلکے پھلکے حکیم سے دوا کرا لیتے ہیں، لیکن جب مسئلہ ہارٹ کا آ جائے تو کہتے ہیں اپولو لے کے چلو، بچنے والا نہیں ہے. حیبت میں آ کر بڑا دوا لے کے جاتے. کفار قریش کی ہردرمی، ان کے خیالات، باطل عقیدے ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ نے تمام آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب قرآن کریم کو بھیجا، اور سارے رسولوں میں سب سے ممتاز سید الانبیاء جو اللہ نے خود اپنا محبوب قرار دیا ان کو بھیجا تاکہ ان کی کمینہ پانی کا علاج ہو سکے. پھر بھی ان کی بدبختی ختم نہیں ہوئی سوائے ان کے جن کے حق میں ہدایت لکھ دیا تھا اللہ نے. آج کے ماحول میں آج بت پرستی ہو رہی ہے. بت پرستی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ آج بھی آپ کو ان بت پرستوں کے دل میں توحید ڈالنے کی کوشش کرنا چاہیے، مگر ہم تو ہمت ہی نہیں کرے تک. ہم نے تو اپنی ہی قوم کے لوگوں تک قرآن پہنچانے کی فکر میں سارے اوقات لگا دیے. ابھی ان تک قرآن پہنچانے کی دھن سوار نہیں ہوئی جن کو سدھارنے کے واسطے اللہ نے سورہ بینہ کو اور قرآن کریم کی آیتوں کو اور سید الانبیاء کو بھیجا تھا. پہلی آیت میں پہلا جملہ جو ہے لم یکن، نہیں تھا ممکن، یعنی نہیں ہو سکتا تھا. کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، چاہے وہ کتاب تورات ہو تورات والے، انجیل ہو تو انجیل والے، زبور ہو تو زبور والے، کسی بھی کتاب والے. برا تو یہاں توراتی ہیں لیکن لفظ عام ہے. کتاب والے جنہوں نے کفر کیا نبی کی بعثت سے پہلے. اور مشرکین مکہ والمشرکین، اور مشرکین مکہ منفکین، جدا ہونے والے نہ تھے، باز آنے والے نہ تھے. منفکین اس کا مادہ انفکاک ہے. انفکاک کے معنی جدا ہونا. جیسے ہم آج کہیں آج جتنے لوگ بت پرستی میں لگے ہیں یہ بت پرستی سے باز آنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے دل میں اللہ توحید نہ ڈال دے. بس ایسا یہاں ہے. اہل کتاب میں سے جو کافر تھے اور مشرکین مکہ تھے یہ اپنی روش، اپنی کفر اور ہردرمی سے باز آنے والے نہ تھے. حتی یہ لمٹ ہے. تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ آئے ان کے پاس بینہ، ایسے دلائل اور ایسے واضح نشانات جن کو دیکھ کر ان کا کفر پگھل کر نکل جائے اور توحید دل میں داخل ہو جائے. تب تک یہ لوگ بڑے ہی مضبوط تھے اپنے موقف پر، یعنی باطل اپنے باطل عقیدے پر اتنا مضبوط ہے کہ ہٹنے والا نہیں تھا. یہ گواہی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. باطل اپنے باطل ہونے کے باوجود اپنے موقف پر، اپنے عقیدے پر اتنا جمع ہے کہ جدا ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے. تو اگر کوئی شخص کسی بھی موقع پر جمع ہوا ہے تو اس کا جمنا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. مکے والے بت پرستی پر جمع ہوئے تھے. بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. بیت اللہ کے اندر 360 بت. بیت اللہ کے دروازوں پر لات، منات، یغوث، نصر، یعوق، یہ سب بتوں کے نام سورہ نور بیان کیا اللہ نے. یہ سب خانہ کعبہ کے اطراف ان پہ لوگ جمتے تھے اور یہ بہت دیر پامرس تھا. حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی تھا. ابراہیم نے سوال کیا تھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ تمہارے بڑے بڑے مجسمے کیا ہیں تم جن پر جمے ہوئے بیٹھے ہو. سورہ انبیاء پارہ 17. ما هذه التماثيل، یہ مجسمے کیا ہیں تم جن پر جمے ہوئے ہو. قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے ان پر جمے ہوئے، ہم بھی جمے ہوئے ہیں. قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ایسا ہی کرتے پایا.
سورہ انبیاء پارہ 17 میں ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ پوری قوم سے مباحثہ اور نتیجہ سب جمع ہوا. اس سے پہلے حضرت نوح کا زمانہ، خود سورہ نوح جو دو رکوع پر مشتمل ہے پارہ 29 میں، اس کی آخری آیت میں یہ تذکرہ ہے. تو نوح کے زمانے میں، ابراہیم کے زمانے میں وہاں سے بت پرستی کی جڑیں اتنی مضبوط تھیں کہ کفار قریش اور اہل کتاب میں سے جو کافر تھے وہ اپنے عقیدے سے ہٹنے والے نہیں تھے. بڑا یقین تھا ان کو اپنے بت پرستی پر. یہاں سے ایک بات طے شدہ ہو گئی کہ کسی کا اپنے عقیدے پر جمے رہنا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور نہ بت پرستی بھی صحیح ہو جاتی، بچڑے کی پرستش بھی درست ہو جاتی. حضرت موسیٰ کو بھی قوم نے کہا تھا یہ بچڑا جو سامنے نے بنایا ہے یہ بھی موسیٰ کا خدا ہے. موسیٰ اور کہیں چلے گئے بول کے الہ موسیٰ فرسی، ہذا الہکم و الہ موسیٰ فرسی، یہ موسیٰ کا رب ہے تمہارا بھی رب ہے. تو بچڑے کو جو کہ ذریعہ تھا شرک کا، موسیٰ کا رب کر دیا پوری قوم نے. تو معلوم یہ ہوا بتوں کی شکلیں الگ الگ ہیں. آج کا بت الگ شکل کا ہے، جب کا بت الگ شکل کا تھا. اور کچھ بت ہمارے پاس بھی ہمارے دلوں میں ہیں، وہ الگ شکل کے ہیں. وہ نفس جس کی ہر بات ہم مانتے ہیں چاہے وہ بات اللہ کے خلاف ہو، وہ نفس جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں چاہے وہ رسول اللہ کے خلاف ہو، وہ خواہشیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں چاہے اسلام کے خلاف ہو، وہ آرزویں امنگیں جن کی تعلیم میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں چاہے وہ جہنم کی طرف لے کے چلنے والی ہوں. یہ بھی عقیدہ ہے بت پرستی، یہ بھی ہے، یہ بھی بت پرستی ہے. بتوں کی شکلیں الگ الگ ہیں لیکن بت پرستی یہ بھی ہے. تو اس پہلی آیت میں اللہ نے پیغام دیا کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے کافر اپنے عقیدے سے ہٹنے والے نہیں تھے جب تک کہ ان کے پاس کوئی مستند دلیل نہ آ جائے جو کفر کو پگھلا کر نکال کے باہر پھینک دے. الفاظ پر غور کریں آپ. لم یکن نہیں تھے یا نہیں ہے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل کتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین، منفکین جدا ہونے والے، باز آنے والے، حتی یہاں تک کہ تأتیہم البینہ آ جائے ان کے پاس روشن دلیل. قرآن بھی بینہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بینہ ہیں، آپ نے جو باتیں پیش کی وہ خود بینات ہیں، قرآن کریم کی ساری آیتیں بینات ہیں. یہاں ایک لفظ ہے منفکین جس کے معنی انفکاک، جدا ہونا، اپنے موقف سے ٹل جانا، اپنے عقیدے سے پلٹ جانا. کیا آج بھی کسی کو امید ہے جو جتنے لوگ ہیں جس عقیدے پر جمے ہوئے ہیں وہ پلٹنے والے نہیں ہیں؟ عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے، کیا پلٹنے والے ہیں وہ؟ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، پلٹنے والے ہیں وہ؟ جن کو لوگ خرید کر لا کر بنا کر پوجا کرتے ہیں ان کے عقیدے سے پلٹنے والے ہیں وہ؟ جمے ہوئے ہیں تو یہی حال ان کفار قریش کا بھی تھا اور اہل کتاب میں سے کافروں کا تھا کہ وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے تھے، ان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں تھی. اتنا مرض تھا، جڑ پکڑ چکا تھا کہ ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے سارے نبیوں کے امام کو بھیجا، سید الانبیاء کو بھیجا، اور ساری کتابوں میں سب سے اہم کتاب قرآن ہے جس کی تمنا کیا تھا سب لوگوں نے، اس کتاب کو بھیجا. ان دونوں چیزوں سے ان کی دھلائی ہوئی. تو مضمون کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. کوئی کافر کوئی مشرک اپنے عقیدے سے باز آنے والا نہیں تھا جب تک کہ ان کے پاس دلیل مضبوط نہ آ جائے. یہ مطلب ہوا. اس کا مطلب یہ بھی نکل کے آیا کہ اگر کسی کے موقف سے اس کو ہٹانا ہے، صحیح ڈگر پہ لانا ہے، پرانی دھن کو نکال کے پھینکنا ہے تو اس کے سامنے مضبوط دلیل پیش کرنا ہے، نہ پوچھ نہیں چلتی. اور مضبوط دلیل قرآن ہے. اسی واسطے کہا ہے عقیدہ قرآن سے بنتا ہے، قصوں سے عقیدہ نہیں بنتا. ایسے قصے جن کا ثبوت خود ناممکنات میں سے ہے، جن کا صحیح ہونا خود مشکوک ہے، بھلا ان سے عقیدہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو عقائد کے بنانے کے لیے قرآن چاہیے. اس واسطے قرآن نے کہا ہے فذکر بالقرآن، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو ڈرتا ہو وعیدوں سے اسے قرآن پیش کرو. قرآن کریم پر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو قرآن ان کے دل دھلائی کے واسطے کافی ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں تھے باز آنے والے کافر اہل کتاب میں سے اور مشرکین مکہ میں سے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے. بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ، ایک رسول جو اللہ کی طرف سے ہے. یہ بینہ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے. من کے معنی سے، اور اللہ اس میں ذات ہے، اور رسول جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، نئی شریعت نئی کتاب لے کے آئے، اس کو رسول کہا جاتا ہے. رسول من اللہ، ایک رسول جو اللہ کی طرف سے آئے. یتلو، تلاوت کرے. صحفاً، صحیفہ کی جمع ہے. صحیفہ کہتے ہیں جب قرآن کریم کسی کاغذ پر لکھا جائے تو وہ مصحف کہلاتا ہے، اس کو صحیفہ اور صحف کہا جاتا ہے. جب تک یہ لوح محفوظ میں ہے، جب تک یہ لوح محفوظ میں ہے اس کو قرآن کریم نے لوح محفوظ کہا ہے، تختی جو محفوظ ہے. کتاب مکنون کہا، جو چھپا کے رکھا ہے اللہ نے. اور جب وہ کتاب قلب مصطفیٰ پر نازل ہو گئی اور آپ کی زبان سے باہر آ گئی اور لوگوں نے اسے لکھ لیا تو اب وہ صحیفہ بن جاتا ہے. اس مصحف کی تعریف اللہ نے سورہ عبس میں خود کیا ہے، فی صحف مطہرہ، فی صحف مکرمہ، مطہرہ، مرفوعہ، 3 صفتیں آئی ہیں. وہ صحیفہ مکرم ہے، وہ صحیفہ مطہر ہے، وہ صحیفہ بلند ہے، اور وہ بلند پاکیزہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے. بأیدی سفرۃ کرام بررہ، ایسے پاکیزہ فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو بڑے باعزت ہیں اور بڑے نیک تینت ہیں، ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہے. تو صحیفہ اس سے مراد قرآن کریم ہے. اللہ کی طرف سے صحیفہ کفار قریش کو پیش کیا گیا. صحفن کی صفت ہے مطہرہ، مطہرہ کے معنی پاک اور صاف. اس میں شک نہیں، اس میں نفاق نہیں، اس میں جھوٹ نہیں، اس میں کوئی بات نفس الامر کے خلاف نہیں، ان تمام سے پاک ہے. مطہرہ، تضاد بیانی نہیں ہے، ان تمام چیزوں سے یہ پاک کتاب ہے. صحف مطہرہ، فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر درست مضامین ہیں. یہاں جو اہل علم ہے ان سے ایک دقیق بحث کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ سمجھیں. پہلے صحف اور صحیفہ کہا گیا ہے جو کتاب کے معنی میں ہے. اب آگے ہے فیہا کتب قیمہ، اسی میں کتاب ہے جو درست ہے. تو یہاں کتاب سے مراد امر ہے. امر، کبھی کبھی قرآن کریم کو کتاب کہا جاتا ہے اور کبھی کبھی احکامات کو بھی کتاب کہا جاتا ہے. تو یہاں کتاب سے مراد احکامات ہیں. قرآن کریم میں لفظ کتاب کئی معنی میں استعمال ہوا ہے. کتاب کے معنی لکھ دینا، جسے کتب اللہ، لکھ دیا ہے اللہ نے. مکتوب کے معنی خط لکھا ہوا. اور کتاب کے معنی آتے ہیں حکم، اللہ کا حکم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی حکم کر دیے گئے، احکام دے دیے گئے. قرآن کریم میں بہت سی مثالیں ملیں گی آپ کو.
تو کتاب کا ترجمہ یہاں پر حکم ہوگا، فیہا کتب، اس میں احکامات ہیں. وہ احکامات کی صفت کیا ہے؟ قیمہ، درست. قیم سے بنا ہے، قیم کا معنی نگران کار، محافظ، سیدھا سادہ، جس میں کوئی ٹیڑھاپن نہ ہو، کجی نہ ہو. تو جتنے احکامات ہیں اس کتاب کے اندر سب کے سب سیدھے سادے مستقیم ہیں، ٹیڑھاپن نہیں. اور اگر قیم کے معنی ٹھوس کے لیے جائیں، مضبوط کے لیے جائیں، تو یعنی وہ احکامات ہمیشہ ہمیشہ مضبوط شکل میں رہیں گے، انہیں کوئی بدلنے والا نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں. تو کتاب کے معنی یہاں احکام، اور قیمہ ان کی صفت ہے. تو ایسے احکامات جو بالکل درست ہیں، بالکل مضبوط ہیں، شک و ارتیاب سے پاک اور صاف. یہاں رک کر کے ترجمہ پھر سے دیکھیں. نہیں ہے باز آنے والے اپنے کفر سے. کون کون؟ مشرکین مکہ اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جائے. یعنی اللہ کا رسول جو تلاوت کرے ان پر مطہر کتاب کی، یعنی قرآن کریم کی. فیہا کتب قیمہ، جس کے اندر مضبوط اور ٹھوس احکامات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن سناتے تھے، قرآن کریم سے ان کی اصلاح ہوئی. قرآن کریم جبریل سے بھی آپ سنتے تھے. ابن کثیر نے یہاں 4 روایتیں پیش کی ہیں. ایک روایت انس ابن مالک کی ہے. فرماتے ہیں جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سورہ بینہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو بلایا اور کہا، اے ابو المنذر، ان کی کنیت ہے، ابو المنذر کنیت ہے. کنیت کہتے ہیں باپ کی طرف بیٹے کو منسوب کرنا. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم ہیں، حضور کو ابو القاسم کہنا، یہ کنیت ہے حضور کی. ابو القاسم حضور کی کنیت ہے، کیونکہ آپ کے بیٹے قاسم تھے اور ابو مانے باپ، تو ابو القاسم قاسم کے باپ، حضور کی کنیت ہے. آپ نے کہا میرا نام اگر رکھو تو کنیت مت رکھو، اور کنیت رکھو تو نام مت رکھو، کیونکہ دھوکہ ہوتا ہے. تم ابو القاسم کہہ کے پکارتے ہو، میں متوجہ ہوتا ہوں، تم کہتے ہو میں ان کو پکار رہا تھا. یہ اہانت کا لہجہ ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی میری حیات میں ابو القاسم نام نہ رکھے، نہ محمد نام رکھے، دونوں کو مت رکھے، ملائے نہیں. ہاں، آپ کی حیات ظاہری کے بعد اب محدثین کہتے ہیں ابو القاسم رکھا جا سکتا ہے، لیکن دونوں نہیں ملانا، محمد بھی ہو ابو القاسم بھی ہو، دونوں کو جمع نہیں کرنا احترام کے خلاف. یہ کنیت تھی آپ کی ابو القاسم. یہاں جو مخاطب تھے ابی، ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو المنذر. جیسے حضرت علی ہیں، ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو تراب، مٹی کے باپ. خود ابو ہریرہ اتنے مشہور ہے، یہ کنیت ہے، نام نہیں ان کا، نام ان کا عبد الشمس ہے، کنیت ہے ان کی ابو ہریرہ، ابو تراب. ابو حنیفہ خود کنیت ہے، نام ان کا نعمان بن ثابت ہے، کنیت سے مشہور ہے وہ. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنے نام سے مشہور نہیں ہوئے، کنیت سے مشہور ہوئے. تو ابو المنذر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، اور ایک روایت میں ہے کہ تم سے سنوں. ابی ابن کعب نے کہا، کیا وہاں پر میرا نام لیا گیا؟ اسمانی سما، کیا میرا نام وہاں لیا گیا؟ تو میں ہاں، تمہارا نام لے کے کہا گیا. وجد میں آ گئے ابی ابن کعب اور رونے لگ گئے. اور منصور کا وہ شعر ان کے حال کی تشریح بیان کر رہا تھا، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں یہاں ہوں اور میرا تذکرہ وہاں ہو رہا ہے رب العالمین کے پاس. اس وجد میں آ کے رونے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سناتے تھے اور صحابہ سے سنتے تھے، جبریل کو سناتے تھے، جبریل سے سنتے تھے. اس کا نام ہے دور کرنا. یہ سنت پر عمل صرف حافظ کر رہا ہے، غیر حافظ کو توفیق نہیں ہو رہی ہے. ایک اصول ہے عربی زبان کا، ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، جو تمام طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا وہ تمام طرف چھوڑا بھی جا سکتا. ہم نے پورا کا پورا چھوڑ دیا. حافظ سنے گا، حافظ سنائے گا. ہم کو کس نے منع کر دیا ہے کہ اس میں پوری کرنے حضور کی؟ ہمیں تو صرف انات ہے، ٹھیک ہے، سنائیں گے، سنیں گے. آپ انات نہ سناؤ، تو اللہ احد سنو. آپس میں بیٹھ کے قرآن کا مذاکرہ کرنا حضور کی جبریل سے اور جبریل سے حضور کی سنت ہے، ہمیں اسے معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حافظ تو مجبورن سنائے گا، تراویح سنانا ہے، لوگ پیچھے سے آئیں گے. لیکن آپ کو کیا مجبوری ہے؟ آپ پورا قرآن صحیح، 1 سورت 2 سورت 4 سورت. اب تو کاہلی کا یہ عالم ہے، لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، قرآن دیکھ کے نماز پڑھ سکتے کیا؟ سوال پوچھ رہے لوگ. آج صبح فجر سے پہلے سوال آیا، کیا تراویح میں قرآن کریم کھول کے ہم سن سکتے ہیں؟ فلاں جگہ ایسا سنا جاتا ہے. میں نے کہا کسی آدمی کا عمل حجت نہیں ہے. اگر آپ کو حجت چاہیے تو قرآن کی آیت پیش کرنا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دکھانا، یا صحابہ کا عمل دکھانا. یہ ہے سنت. کسی آدمی کا عمل حجت نہیں بنتا، وہ آدمی کہیں سے آیا؟ تو یہ کاہلی کا عالم ہے. ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان کو صرف انات یاد ہے تو وہ بھی سنانا کسی کو، اور اس سے قل اللہ احد سننا، یہ سنت ہوگی حضور کی. رمضان میں یہ سنت ہم سے فوت ہو رہی ہے. اس آیت کے شان نزول میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا. یہ ہے یتلو کا ترجمہ. رسول من اللہ یتلو، اللہ کا رسول تلاوت کرتا ہے. یتلو تلاوت کے معنی تلاوت کرنا، لیکن ہر پڑھنے کو تلاوت نہیں کہیں گے. جیسا معلم نے سکھایا ہے ہو بہو ایسا پڑھنا، ایک شوشہ اور ایک گوشہ فرق نہیں کرنا. من وان پڑھنا تو اس کو تلاوت کہیں گے. والقمر اذا تلاها، چاند سورج کے پیچھے آتا ہے تو بدر کامل بنتا ہے. 14ویں رات کا چاند، پورا فل چاند کیسے بنتا ہے؟ کبھی سوچا؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. چاند سورج کے پیچھے آتا ہے تو چاند باریک سے موٹا ہوتا چلا جاتا ہے. جب بالکل محاذات کے سامنے آ جاتا ہے تو بدر کامل بن جاتا ہے. تو تلاوت کے معنی آتے ہیں بالکل ہو بہو ایسا پڑھنا، جیسا حضور کو جبریل نے سنایا اور حضور نے صحابہ کو سنایا اور صحابہ نے تابعین کو سنایا. ہو بہو ایسا پڑھنے کو تلاوت کرتے ہیں. رسول من اللہ یتلو، اللہ کی طرف سے جو رسول ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں. کس چیز کی تلاوت؟ صحف مطہرہ، پاکیزہ صحیفے کی. وہ قرآن کریم ہے. جس مقصد کی دعا کی تھی حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل نے، اور جس مقصد کی تمنا کی تھی، ان صفتوں میں سے ایک صفت یہی تھی تلاوت قرآن. اپنے فرزند اسماعیل کو ابراہیم نے جب بسایا نقطۃ صحرا میں، تو طویل دعا منقول ہے، پہلے بارے میں دعا ہے وہ. اس دعا میں کیا کہا تھا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے میرے پروردگار میری اس نسل میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے ان کے اوپر. یہی آیت بیان ہی 3 جگہ آئی ہے. پہلا پارہ سورہ بقرہ، 14 پارہ آل عمران، 28واں پارہ سورہ جمعہ. 3 جگہ یہی آیت آئی ہے. یتلو علیہم آیاتک پہلے پارے میں ہے، یتلو علیہم آیاتہ چوتھے پارے میں ہے، اور یہی مضمون سورہ جمعہ میں. تمہارا کیا ہوا؟ تلاوت کتاب کرنے والا نبی آئے. یہ دعا کیا تھا کس نے؟ ابراہیم اللہ کے خلیل نے. اللہ نے کہا میں خلیل کی دعا رد نہیں کرتا، جس صفت والا نبی چاہا تھا اس صفت والا نے بھیج دیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان میں ایک رسول بھیجا جو لوگوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے.
سورۃ مائدہ کا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ، وہی اللہ ہے جس نے امیوں میں ایک امی رسول کو بھیجا جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے. 3 جگہ بتایا، پہلے میں ابراہیم کی دعا ہے، دوسرے میں دعا قبول ہونے کا تذکرہ ہے، اور تیسرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا تذکرہ ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کیا ہے. یہاں پر مضمون ہے رسول من اللہ یتلو، اللہ کا رسول تلاوت کرتے ہوئے پاک صحیفے پڑھ کر سناتے ہیں. صحف مطہرہ، پاک صحیفہ. کس طرح سناتے تھے؟ بازاروں میں، فقاز کے بازار میں، لجنا کے بازار میں، ذوالمجاز کے بازاروں میں، ہر مقام پر پہنچ کر بولتے لوگوں اللہ کا کلام سنو، یہ کفر کو دھل کر ایمان اور توحید کو پیدا کرتا ہے. ابو لہب پتھر لے کے پیچھے دوڑتا اور کہتا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. سورۃ حامیم مسجدہ پارہ 24. ان کے ذریعے سے قرآن کو مسلو، شور و غل کرو تاکہ تم ان پر غالب آ جاؤ. تو ابو لہب قرآن سننے سے منع کرتا اور رسول اللہ قرآن کو پیش کرنے کی کوشش کرتے. ستر زکار رہا ہے ازل سے تا امروز، اس وقت سے لے کر آج تک چلا جا رہا ہے. ستر زکار رہا ہے ازل سے تا امروز. چراغ ابو لہبی سے چراغ مصطفی، چراغ مصطفی سے چراغ ابو لہبی. مصطفیٰ چراغ جلا رہے ہیں اور ابو لہب سرحد کر رہا ہے. اس وقت سے لے کے چل رہا ہے آج تک. کچھ لوگ قرآن سنا کر قرآن والا بنانا چاہتے ہیں، قرآن کریم سے توحید پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو قرآن سے لوگوں کو دور رکھ کر اندھیروں میں بھٹکنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ ادھر ادھر گھر گھر پھرتے رہیں. جب تک قرآن جو کہ روشنی ہے ہم کو حاصل نہ ہو تب تک ہمیں حق نظر نہیں آئے گا. قرآن کریم سے دور کرنا حقیقت حق سے دور کرنے کے برابر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا کام بتایا ہے صحف مطہرہ کی تلاوت کرنا. فیہا کتب قیمہ، اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ قیم ہیں، بالکل درست ہیں، سیدھے سادے ہیں اور حقیقت پسند ہیں. قرآن کریم میں کجی نہیں ہے. اللہ نے کہا سورۃ کہف کی پہلی آیت میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. یہ عوجا کیا ہے؟ عوجا کے معنی کجی. اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب بھیجا، اس کتاب میں کوئی کجی نہیں، کوئی چڑھاپن نہیں، کوئی گنجلک مضامین نہیں کہ ہم کو سمجھ نہیں آ رہا. قرآن کا تو حال یہ ہے اگر دیہاتی بدو کسان کھیت میں سے آ جائے تو بھی قرآن سمجھ سکتا ہے. اور اتنا بلیغ ہے کہ ہندوستان نہیں ساری دنیا کے انسان اس جیسی 3 آیتیں بنانے پر قادر نہیں. اتنا اونچا ہے اپنے کلام کے اعتبار سے کہ دنیا ساری 3 آیتیں بنانے پر قادر نہیں. اور اتنا آسان ہے کہ کھیت میں بیلوں کے ساتھ رہنے والا انسان بھی بیٹھ جائے تو اس کے دل میں بھی توحید آ سکتی ہے. زبان پہ کلمہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے، بات تو آ سکتی ہے. تو قرآن کریم بڑا مضمون کے اعتبار سے سیدھا سادہ، مضبوط اور ٹھوس ہے. جس طرح سے والد محترم بچے کی انگلیاں پکڑ کے چلاتے ہیں ٹھوکر بچانے کے لیے، بس ایسا ہی قرآن پڑھنے والا قرآن کے ذریعے سے ٹھوکروں سے بچتا ہے، نشے و فراز سے بچتا ہے. جس طرح نابینے کو بنا ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے قرآن کریم بھی ایسا ہی چلاتا ہے اور منزل تک پہنچاتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. اس کتاب کی خصوصیت ہے تبیان لکل شیء، ہر چیز بتاتا گئی. اب اس میں اختلاف کیوں؟ اتنی ٹھوس کتاب رسول اللہ تلاوت کرتے تھے، پاکیزہ کلام ہے، مطہر ہے، قیم اور ٹھوس ہے، پھر اختلاف کیوں آیا؟ جواب دیا رب کریم نے وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات. اور نہیں اختلاف کیا، وما تفرق، اور نہیں تفرقہ کیا، نہیں اختلاف کیا، نہیں انکار کیا. الذين اوتوا الكتاب، جنہیں کتاب دی گئی، جو کتاب دیے گئے، الا مگر من بعد ما جاءتهم البينات، بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس بینہ. بینہ آ چکی تب اختلاف شروع ہوا. کیا مطلب ہوا؟ قرآن کریم میں یہ آیت اور بھی مضمون میں آئی ہے کان الناس امۃ واحدہ، پہلے لوگ ایک ہی جماعت تھے، بالکل متفق تھے. پھر اختلاف کیسے ہوا؟ الا من بعد ما جاءتهم البينات. پہلے تو یہ لوگ سید الانبیاء کے آنے سے پہلے دعائیں کرتے تھے. اہل کتاب تورات والے مشرکین مکہ سے کہتے تھے کہ جو نبی آنے والے ہیں، نبی برحق ہیں، ان کی برکت سے ہم تم پر فتح پانے والے ہیں، کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے، وہ بھی اہل کتاب، ہم بھی اہل کتاب، وہ بھی توحید پرست، ہم بھی توحید پرست، ہم تم پر غالب آنے والے ہیں. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. جب رسول آ گئے ان کو پہچان لیا تب ان کے انکار کرنے والے بن گئے. کیوں؟ بغیا بینہم، ضد کی وجہ سے. کیا ضد تھی؟ گمان تھا ابراہیم کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، اس سلسلے نسب میں یہودیت پیدا ہوئی ہے، اسی میں وہ سید الانبیاء آئیں گے، یہ گمان تھا. لیکن دیکھا کہ ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل ہیں، ان کے نسب میں حضور پیدا ہو گئے. اس سے یہودیت کو بہت تکلیف ہوئی، انہوں نے انکار کر دیا. یہ ہے سب وجہ، تو پہچان کر انکار کر دیا. اور آنے سے پہلے تو ان کی برکت سے فتح کی دعا کرتے تھے. وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، یہ پہلی بار کیا ہے؟ وکانوا من قبل، اور تھے وہ اس سے پہلے یستفتحون، فتح کی دعا کرتے تھے. سید الانبیاء کی برکت سے ہم کافروں پر فتح پائیں گے. لیکن جب آ گئے اور دیکھ لیا کہ ہمارے خاندان میں نہیں پیدا ہوئے تو انکار کر بیٹھے. یہ اسی کا تذکرہ فرمایا اللہ نے. اور نہیں انکار کیا اطاعت سے، اہل کتاب نہیں انکار کیا انہوں نے، مگر من بعد ما جاءتهم البینہ، واضح دلیل کے آنے کے بعد، دلیل کے بعد اختلاف ہوا. کیونکہ یہ انا کی بات ہے. انا، جب انسان اپنی انا کو سب کچھ سمجھتا ہے تو وہ حق کو ٹھکرا دیتا ہے. اور جب انسان اپنی انا کو نہیں بلکہ اپنے مالک کو سب کچھ سمجھتا ہے تو مالک کے ہر حکم کو لبیک کہتا ہے. صحابہ کو حکم تھا ادھر منہ کرو، ادھر منہ کر لیا، ادھر منہ کرو، ادھر منہ کر لیا، فوراً پلٹ گئے کیونکہ ان کو مالک کا حکم ماننے میں مزہ آتا تھا. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کو نماز میں حکم آ گیا کہ بیت المقدس رپیٹ کرو، پلٹ گئے نمازوں میں. ارے خبر سچی ہے جھوٹی ہے، کون ہے کیسا ہے، نہیں، مالک کے حکم میں تعامل نہیں. حق سامنے آیا، پہلے ان کا چہرہ تھا جنوب کی طرف، اب ہوگا شمال کی طرف، بالکل پلٹ گیا ڈائریکشن. جو مسجد قبلتین ہے اس کا قبلہ جا کر دیکھ کے آؤ، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے دونوں کا قبلہ. کیسے پلٹ گئے؟ وہ بھی نماز میں، کیونکہ ان کو ماننے کا جذبہ تھا، نبی کی اطاعت میں وہ کامل تھے. آج ہم اپنے نبی کی اطاعت میں کامل نہیں ہیں، حدیثیں سامنے موجود، قرآن کی آیتیں موجود، لیکن ہم اپنی روش سے باز آنے والے نہیں ہیں. کفار قریش تو کچھ پلٹے تھے، یہودی کچھ پلٹ گئے تھے، 10 میں سے 2 ہی آئے تھے. لیکن آج کا تو حال یہ ہے شدت کا کہ کوئی بھی پلٹنے کو تیار نہیں ہے، چلتے رہیں گے الٹی چال. تب تک چلیں گے جب تک کہ فرشتہ نہ آ جائے روح نکالنے والا، تب تک ہم قائم رہیں گے. یہاں تو یہ تھا کہ جب تلاوت آ گئی، کلام اللہ آ گیا تو ہم نے اپنی تصحیح کر لی. لیکن آج کی شدت کا یہ عالم ہے کہ جب تک فرشتہ روح نکالنے والا نہ آ جائے تب تک ہم پلٹنے کو تیار نہیں ہیں، حق ماننے کو تیار نہیں. اور حق ظاہر تھا، ظاہر ہونے کے بعد ہی اختلاف ہوا، یہ بھی واضح کیا اللہ. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما امروا، حالانکہ
نہیں حکم دیے گئے تھے وہ لوگ مگر تاکہ وہ بندگی کریں اللہ کی اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. دین کو خالص کرنے کا مطلب دین میں کوئی ملاوٹ نہیں, اپنی ذاتی رائے نہیں, اپنی خواہش نہیں, اپنی چاہت نہیں, اپنا کوئی تصور نہیں. حالانکہ وہ حکم دیے گئے تھے تاکہ وہ اللہ کی بندگی کریں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہی مثال دیا ہے اللہ نے سمجھانے کے لیے دین کو خالص کرنے کی مثال. جب کشتی پانی اکٹھا دریا میں نظر آتے ہیں, کشتی ہچکو دے لیتی, لگتا ہے کہ اب ڈوبے گی, اور کشتی سوار کو لگتا ہے کہ اب ڈوب جائیں گے, تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. ایسا خالص پکارتے ہیں کہ اس میں اب کوئی بت شریک نہیں ہوتا, کوئی معبودان باطلہ شریک نہیں ہوتے, کوئی سجدہ شریک نہیں ہوتی. ایسا خالص پکارتے ہیں اللہ کو. کب؟ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے. جب وَإِذَا رَأَوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَإِذَا رَأَوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب کشتی دیکھتے ہیں کہ ڈوب رہی ہے, ہچکورے لے رہی, سارے معبودان باطلہ بھول جاتے, ساری سجدہ بھول جاتی, ایک اللہ یاد آتا. یہ اللہ نے خود کہا وَإِذَا رَأَوْا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ ہے پکارنے میں خالص. ایسا پکارنا ہے اللہ کو ہمیشہ, جس طرح کشتی میں پکارے تھے اللہ کو ویسا. لیکن جب کشتی سے باہر آ گئے, خشکی پہ آ گئے, فلما نجاهم الى البر, جیسے ہی آئے پاؤں رکھا خشکی پہ, بولے اب ختم. یہ قصہ لکھا ہے, بچپن میں سنا تھا. ہماری کتاب کے 10 حصے 6 حصے ہیں, اس کے کسی حصے میں قصہ لکھا ہوا ہے. ایک صاحب چڑھ گئے, جوش میں آ کے چڑھ گئے تاری نکالنے کے لیے. تاری وہاں تھے نہیں, مگر جوش میں چڑھ گئے, اب اترنے نہیں آ رہا ہے. پریشان کر دیا, اللہ اتر گیا تو میں ایک اونٹ ذبح کروں گا تیرے میں, ایک اونٹ. تھوڑی دور نیچے آئے, اس کے بعد کہا یا اللہ سلامتی سے بچ گیا تو ایک گائے ذبح کروں گا, اور نیچے آئے تو کہا ایک بکرا ذبح کروں گا, اور نیچے آئے تو کہا ایک مرغا ذبح کروں گا, اور قریب آئے تو کہا ایک انڈا کھلا کروں گا. اس کے بعد پاور بھول گئے. یہ ہمارا بھی حال ہو چکا ہے. سورہ اعراف کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں جب میاں بیوی ملتے ہیں اور بچہ قریب پیدا ہونے کے ظاہر ہوتا ہے, یہ دونوں مل کے دعا کرتے ہیں اگر ہم کو صالح اولاد دے دیا تو ہم تیرے ہو کے رہیں گے, تیرے ہو کے رہیں گے. اور جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب اللہ کے ساتھ غیروں کو اتنا شریک کیا کہ کسی کے نام پہ بکرا ذبح کیا, کسی کے نام پہ کان چیر کے چھوڑ دیا, کسی کے نام پہ نام رکھ دیا, کہا اس کا نام فلاں رکھ دو, فلاں صاحب کے پاس گئے تو ہوا تھا. سورہ اعراف اللہ فرماتے ہیں فمرت بھی فلما حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثرت على الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن شاكرين فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما. جب تک بچہ نہیں ہوا تھا, جب تک اللہ سے متوجہ, بچہ ہونے کے بعد شریک کر دیا. کیا آج ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ قرآن نے کس کے واسطے بیان کیا ہے؟ 1430 سال ہو گئے, ہوتا ہوا رہا. یہ یہاں بھی کہا اللہ نے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ خالص دین کو اس کے لیے پکارو, کسی کو شریک نہ کرو. اور کیسا خالص پکارو؟ حنیف سے حنفا بنا ہے. یہ صفت خاص ابراہیم کی ہے, ابراہیم کی طرح یکسو ہو کر پکارو. حنیف کہتے ہیں جو سارے جہان سے کٹ کر ایک اللہ کو پکارے. ابراہیم کو حنیف کیوں کہا؟ اپنے باپ کو چھوڑ دیا, اپنے گھر کو چھوڑ دیا, شہر کو چھوڑ دیا, بادشاہ کو چھوڑ دیا, ساری کائنات کو چھوڑ دیا, آگ میں چلے گئے. اس آگ میں رب خلیل کے ساتھ تھے, خلیل اور کوئی نہیں تھا. ایسا یکسو ہو کر اللہ کو پکارنا, ساری کائنات خفا ہو جائے تو ہو جائے, لیکن اللہ میرا ہو, میں اللہ کا ہوں, اللہ کا میں ہوں, اللہ میرا ہو. کہتے ہیں بندہ اللہ سے اتنا قریب ہو کہ جس طرح دو جان اور دو جسم ایک ہو جاتے ہیں. تو من شدی من تو شدہ, میں تو ہو جا تو میں ہو جا, اتنا قریب ہوا. اور یہ ہو سکتا ہے لیکن ہم نے آج تک سیکھ لی کیسا ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ, حدیث کا الفاظ ہے من کان للہ کان اللہ لہ, جو بندہ اللہ کا ہو گیا اللہ اس بندے کا ہو گیا. اور روزے میں خود وعدہ ہے, اصوم لی وانا اجزی بھی ایک روایت ہے, اور انا اجزا بھی دوسری روایت ہے. روزہ میرے لیے ہے, اس کا بدلہ میں خود دوں گا, یہ عام روایت ہے. روزہ میرے لیے ہے, روزے کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا, دوسری روایت ہے. روزے کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ مل جائیں گے. یہی تو ہے من کان للہ, جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. شاید اسی کو کہتا ہے تو من شدہ, تو من شدی من تو شدہ, تم میں ہو جا اور میں تو ہو جا. یعنی دو جسم ہو اور ایک جان ہو, دو قالب ایک جان, اردو کا محاورہ مشہور ہے. اتنا قربت ہو دنیا ختم ہو جائے. چنانچہ اللہ خود فرماتے ہیں جب بندہ میرا ہو جاتا ہے, میں بندے کا ہو جاتا ہوں, تو میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ بنتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بنتا ہوں جسے وہ چلتا ہے. اسی واسطے اس میں کہا ہے اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور الله, مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. عام آدمی تو آنکھ سے دیکھتا ہے, لیکن مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اتقوا بفراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. یہ روایت کہاں سن کے بیٹھے آپ؟ تامر سے باہر نکلنا پڑتا, تو سنائی دیں گے. تامر سے باہر نکلنا پڑتا. تیار ہیں آپ لوگ؟ نہیں تیار, یہیں کھاتے پیتے ہیں, اسکول رہیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے, حبشہ چلے گئے, طائف چلے گئے, حضرت موسیٰ کو ہیتور پہ چلے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے. سب قرآن ملتا ہے, ایک جگہ بیٹھنے سے نہیں ملتا. جس طرح سے سفر کرتے ہیں کاروبار کے لیے, علم کے واسطے بھی کاروبار کرنا پڑتا ہے. امام بخاری کا سفر ہے, کوئی ملک باقی نہیں چھوڑا, کوئی استاد باقی نہیں چھوڑا. اس زمانے کا ہر مشہور محدث ان کا استاد تھا یا ان کا شاگرد تھا. اس طرح سے علم حاصل ہوتا ہے. تو حق جاننے کے باوجود حکم کیا تھا؟ اللہ کو ایسا پکارو کہ خالص کرو, پکارنے میں کوئی شریک نہ ہو. جب دعا اللہ سے ہو تو اللہ ہی سے ہو, بندگی اللہ کی ہو تو بندگی اللہ ہی کی ہو. جب خیرات اللہ کے نام پہ ہو تو کسی کو دکھا کر نہیں, خیرات بھی اللہ ہی کے واسطے ہو. یہ ہے طریقہ. حنفاء, حنیف ہونا, یکسو ہونا, سارے ادیان سے کٹ کر ایک اللہ کا ہونا. ابراہیم کی صفت تھی حنیف, یکسو. ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ, اور نماز قائم کرتے اور زکات دیا کرتے, دونوں کام, ایک چمڑی ایک دمڑی. ہاں, نماز بدنی عبادت اور زکات مالی عبادت. بہت سے لوگ ہیں جو بدنی عبادت تو کرتے ہیں مگر مالی عبادت میں کہتے ہیں نہیں, ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتا. دو چیزیں یاد رکھ لو, زکات فرض ہو گئی اور ادا نہیں کریں گے تو جہنم سے نہیں بچیں گے. قرآن کی صحیح آیت ہے. زکات فرض ہو گئی اور نہیں دیا تو جہنم سے نہیں بچیں گے. قرآن نے کہا ہے 10واں پارہ سورۃ توبہ آیت نمبر 34 دیکھو, والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, ان کو بشارت دے دو اللہ کی طرف سے. کس چیز کی بشارت ہے؟ بعذاب علیم, المناک عذاب کی. 10واں پارہ سورۃ توبہ آیت نمبر 34 دیکھو. اس سورت میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں.
زکات سے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا. تو ایک تو ہے زکات کا نصاب پورا ہونا, تو جہنم سے بچنے کے واسطے فرض ہے دینا. اور ایک وہ شخص ہے جس پر زکات تو واجب نہیں ہے لیکن جیب میں 2 روپیہ ہے, وہ ایک دے کر ایک رکھ سکتا ہے. یہ تقویٰ کے حصول کی وجہ سے ڈالنا نہیں. جب تک خرچ نہیں کریں گے تقویٰ نہیں آئے گا. پہلے بارے میں آیت آ چکی ہے سورہ بقرہ میں, شروع کی 5 آیتوں میں, مما رزقناہم ينفقون, جو بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. ایک کھجور ہے تو صحابہ آدھی کھاتے تھے, آدھی خیرات کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ تقویٰ ان کو حاصل کرنا ہے. تو 2 چیزیں ہیں, اگر زکات فرض ہے نہیں دیں گے تو جہنم سے بچنا مشکل ہے. زکات فرض نہیں ہے لیکن تقویٰ حاصل کرنا ہے تو اس میں سے خرچ کرنا ہے جو بھی ہمارے پاس ہے. تو ایک تقوی کے حصول کے لیے اور ایک جہنم سے بچنے کے لیے 2 جگہ پہ خرچ کرنا ہے. جہنم سے بچنے کے لیے نصاب پورا ہونے کے بعد خرچ کرنا ہے تو فرض زکات کہلاتی ہے, اور دوسری زکات نافلہ کہلاتی ہے. دونوں کا ہونا ضروری ہے. یہاں دونوں مراد دیا ہے. اگر واجب ہے تو زکات اور واجب نہیں ہے تو صدقات, صدقات نافلہ. زکات جو واجب ہے وہ صرف 8 لوگوں پر استعمال ہو سکتی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں ان کی لسٹ آئی دیکھ لینا. اور اگر ان پر زکات واجب نہیں ہے, صدقہ نافلہ کسی کو بھی دیا جا سکتا, اس واسطے کوئی تعین نہیں کیا اللہ نے. صدقات نافلہ میں ہدیہ بھی ہے, مہمان نوازی بھی ہے, بیوی کا لقمہ بھی ہے, بچوں کی تربیت بھی ہے, سب آتا ہے اسی میں. تو نماز قائم کرتے اور زکات کو ادا کرتے. فرمایا وذالک دین القیمہ, یہی دین قیم ہے. دین قیم سے مراد وہ مضبوط ترین ٹھوس دین جو آدم سے, نوح سے, ابراہیم سے ہوتے ہوئے فلٹر ہوتے ہوئے یہاں پہنچا ہے. یہی دین قیم ہے. یہ 3 چیزیں لازم تھیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, تنہا اسی کو پکارنا, بدنی عبادت نماز اور مالی عبادت زکات. ان 3 سے کوئی قوم خالی نہیں تھی. یہ 3 کام علامتی پہچان ہے, پہچان کا واسطے دیا گیا. حضرت نوح کو جو دین دیا گیا تھا وہی دین یہی ہے, الگ نہیں ہے. جزیات میں فرق ہے زمانے کے لحاظ سے, اصول میں ایک ہی ہے. سورہ شورى 25 میں اللہ نے کہا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا, ہم نے وہی دین مشروع کیا آپ کے لیے جو دین ہم نے نوح کو دیا تھا, وہاں سے لے کے چلا آیا. اصول میں سب کا سب متفق ہیں, توحید, رسالت, آخرت. اور ان کے حصول کے لیے نماز اور زکات اور خالص اللہ کو پکارنا, اللہ کو یاد کرنا. ان الذين كفروا من اهل الكتاب, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے, والمشرکین اور مشرکین مکہ میں سے, فی نار جہنم, جہنم میں ہیں, فی نار جہنم, جہنم کی آگ میں ہیں. چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں اور چاہے اہل کتاب میں سے ہوں جنہوں نے کفر کر دیا. کفر کیسے کرتے؟ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے, کفر ہو گیا. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے, کفر ہو گیا. کفر کے معنی انکار. کس کا انکار کیا انہوں نے ایک اللہ کا انکار کیا. اللہ تو ایک ہے, اور ان کے بیٹے ہو گئے تو جو صفت باپ ہے وہ بیٹے میں آ گئی تو خدا ہو گئے. اور اگر بیٹے میں باپ کی صفت نہیں آئی تو وہ باپ کا بیٹا ہے ہی نہیں. آم کے درخت میں تو آم ہی لگتا ہے, نیبو لگتا. اگر نیبو لگتا تو کیا کہیں گے؟ بس یہی حال ہے. الولد سر لابی, باپ جو ہوتا ہے وہ بیٹا, اور بیٹے میں جو خواص ہوتے ہیں وہ باپ میں پائے جاتے ہیں. سابق کہتے ہیں باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو پھر قابل وراثت پدر کیوں کرو؟ جو باپ کا ہنر ہو بیٹے میں آنا چاہیے. اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور الوہیت سے خالی ہے تو بیٹا کیسے ہوا؟ لہذا خدا کا بیٹا کہنا یہ کفر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, جن لوگوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے, انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. انہوں نے کفر کیا. تو یہاں ان کے کفر کی پاداش میں کہاں رہیں گے؟ فی نار جہنم, جہنم کی آگ میں. کب تک رہیں گے؟ خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں, کوئی مدت کوئی لمحہ نہیں, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. اولئک هم شر البریہ, یہی لوگ ہیں بدترین مخلوق. ہم وہی لوگ, شر بدترین, اور بریہ معنی مخلوق. بریہ کے معنی آتے ہیں مخلوق کے آتے ہیں. جتنی مخلوق ہیں اللہ کی ان میں سب سے بدترین کون ہے؟ جنہوں نے کفر کیا اور شرک کیا اور جہنم کے لائق بن گئے. یہ بدترین مخلوق. جب بدترین مخلوق یہ ہیں تو بہترین مخلوق کون ہے؟ فرمایا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیے, اولئک هم خیر البریہ, یہ لوگ بہترین مخلوق. اس زمین پر تمام لوگوں میں 2 ہی تقسیم ہے, ایک شر البریہ, ایک خیر البریہ. خیر البریہ کہاں جائیں گے؟ جنات, جنات کے معنی باغات, باغات میں جائیں گے. اور جو شر البریہ وہ کہاں جائیں گے؟ نار جہنم, جہنم کیا میں جائیں گے. وہ اس کے لائق, اس کے لائق. تو اگر شرک اور کفر ہے تو ان کا انجام ہے نار جہنم ہمیشہ ہمیشہ. اور اگر ایمان عمل صالح ہے تو بہترین مخلوق ہیں, یہ کہاں جائیں گے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار, ان کا بدلہ ہے ان کے رب کے پاس باغات کی شکل میں, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. جنات عدن, جنت کی 8 شکلیں ہیں, جنت کی 6666 درجے ہیں. ہاں جنت کے درجے کتنے ہیں؟ جتنی قرآن میں آیتیں ہیں ہاتھ سے کہا جائے گا پڑھتا جاؤ چڑھتا جاؤ, آیتیں ختم کرا جائے گا. اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. قرآن پاک کی آیتیں پڑھتا جاؤ, ٹھہر کے پڑھتا جاؤ. جہاں آیتیں ختم گھر کا دروازہ دیکھ لینا. بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, میں تیرا گھر یہ ہے, کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. سورہ محمد میں اللہ نے کہا اپنا گھر اتنا پہچانتا ہوگا کہ دنیا کا گھر بھی اتنا نہیں پہچانتا تھا. عرفھا لهم, سورہ محمد کے الفاظ ہیں, یہ عرفھا کس کے لیے؟ اسی گھر کے لیے. آیت ختم, گھر پہنچ گیا. تو جنت کے اندر اتنے درجات ہیں. جنات عدن ایک جنت کا نام ہے, جنات عدن, جسے کہتے ہیں جنت الفردوس, سب سے اعلیٰ جنت ہے. حضور نے کہا جب مانگو تو کم کر کیوں مانگتے, وہ تو وہاب ہے, بہت دینے والے, بڑھ چڑھ کے مانگو. ہاں عمل چاہے کچھ بھی کرو, بڑھ چڑھ کے مانگو. ایک موقع آیا, میں سنایا تھا نبی صاحب کو, ایک فقیر بادشاہ کے پاس گیا, کہتا ہے کہ 1 روپیہ دے دے. بادشاہ نے کہا تم نے توہین کر دیا, توہین کر دیا. کہا پھر ٹھیک ہے ایک بادشاہ دے دے. کہا ابھی توہین کر دیا. کہا بڑا مشکل ہے. کہا پہلا سوال میری شان کے خلاف تھا اور دوسرا سوال تیری حیثیت کے خلاف ہے. تو مانگو جنت الفردوس, لیکن کچھ تو لحاظ کرو, پہلے اپنی شکلیں نبی کی طرح بنا لو. منظور ہے نبی کے مشابہ, بھائی نبی جائیں گے جنت الفردوس میں, ان کے ساتھ آنا ہے, ان کے مشابہ ہو جاؤ, ان کی طرح لباس, ان کی طرح حلیہ, ان کی طرح تلاوت, ان کی طرح نماز, ان کی طرح جذبہ. اللہ مال نہیں دیکھتے کتنا ہے, اللہ دل کی طرف دیکھتے. حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم. اللہ تمہارے مال تمہارے اعمال نہیں دیکھتے, تمہاری دل کی کیفیت دیکھتے ہیں, تمہاری نیتیں دیکھتے. اگر تمہارے دل میں نبی کی ہو بہو مشابہت آ گئی, طلب آ گئی, جذبہ آ گیا, تو یہ ممکن ہے. جنت الفردوس اللہ کے لیے دینا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کہاں دے سکتے, ہم حقیر فقیر ہیں, وہ جنت کہاں ملنے والی ہے. ابو سعید خدری کہتے ہیں دنیا میں سب سے آخری شخص کو جو جنت دی جائے گی تو دنیا سے 10 گنا بڑی دی جائے گی, دنیا سے 10 گنا بڑی. کس کو؟ سب سے بعد والے انسان کو, سب سے آخری آئے گا اللہ کے پاس. بخاری میں روایت بڑی تفصیل طلب ہے. تو اللہ دینے پر قادر ہے, اللہ پر
کمی نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا اللہ کے نبی آپ نے فرمایا ہے کہ باپ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا, اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے تو؟ حضور نے کہا اللہ کی قدرت اس سے زیادہ وسیع ہے, تم 100 بار نہیں 1000 بار دیکھو, 1000 کا ثواب لو. کمی نہیں ہوا تو جنت الفردوس مانگ سکتے ہیں ہم, لیکن شرط وہی ہے کچھ تو کرنا پڑے گا اس کے لیے. حضور نے کیا کیا, اپنے 23 سال نبوت کے زمانے کو امت کے لیے وقف کر دیا, نہ صبح نہ شام نہ رات نہ دن. تو ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا. بخود بلکہ چاہتے سب ہیں کہ ہم اوج سریا کے مقیم, پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم دل تو بناؤ, اللہ کی محبت جماؤ, نبی سے محبت اور نبی کی سنتوں سے پیار تو پیدا کرو. یہ وعدہ ہے اللہ کا. تو جنات عدن ایک جنت کا نام ہے, جنت الفردوس جنت کا نام ہے. جنتوں کے بھی نام الگ الگ ہیں, دروازوں کے بھی نام الگ الگ ہیں. روزے دار کا ایک گیٹ لگا ہے, اس کا نام ہے مسجد ریان. کیا نام ہے؟ ہاں مسجد ریان, جنت کے والوں میں دھوکہ نہیں ہوا. ریان کے معنی آتے ہیں ترو تازگی والا دروازہ. جو لوگ پیاسے رہے بھوکے رہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع کوثر پلا کر تازہ کر دیں گے, اور ایسا تازہ کہ اب جنت میں گئے تک کیا کرے گی. کس کو ملے گا دروازہ؟ روزے داروں کو ملے گا. اس کا نام باب الریان ہے. باب الریان لا يدخله الا الصائم. اس میں کون جائے گا؟ صرف روزہ جائے گا بس. جو روزہ نہیں رکھا اس گیٹ سے معلوم ہوگا. تو دروازے الگ الگ ہیں, 8 دروازے جنت کے, 8 دروازے. حضور سے پوچھا گیا کون ہے وہ خوش نصیب جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی ادھر سے آ جا, ادھر سے آ جا. فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ ابو بکر صدیق تم خود ہو. تمہیں دروازے پکاریں گے صدیق تم ادھر سے آ جاؤ, کیونکہ مصرف خیر نہیں چھوڑا صدیق نے, کوئی کسر نہیں چھوڑا. اتنا زیادہ قربانیاں پیش کیا کہ حضور نے خود کہا سب کا بدلہ چکا دیا ہوں, ایک باقی ہے وہ صدیق اکبر ہے, اس کا بدلہ اللہ چکائیں گے. اس لیے باب الریان سے آنا, اس کا دروازہ ہے روزہ داروں کا. یہ جنات عدن کیا ہے؟ ہمیشہ کے باغات, اس میں کبھی پتجھڑ نہیں آئے گا, موسم خزاں نہیں آئے گی, پھلوں سے کبھی معلوم نہیں ہوگا. وہ جنات عدن ہے, سدا کے باغات, سدا بہار جنت. جنات عدن ملے گی کس کو؟ خیر البریہ کو. تجری من تحتها الانہار, بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں, خالدین فیہا, رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. لفظ ابدا یہاں آیا دیکھیے, اوپر ابدا تھا نہیں تھا. جہنم کے ساتھ ابدا نہیں تھا, اور جنت کے ساتھ ابدا لگایا گیا ہے. کافر کو بھی ہمیشہ جہنم ملے گی لیکن وہاں ابدا نہیں ہے, اور جنتی کو جنت ہمیشہ کی ملے گی, یہاں لفظ ابدا ہے, خالدین فیہا ابدا. بڑے راز کی باتیں ہیں. سمجھ آتے جو جنتی ہے یہ تو بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, کیونکہ جائے گا تو پوری جگہ کے بعد جائے گا. ایک بار جنم چلا گیا تو اب واپس نہیں آئے گا. نہ مالک کے مکان باہر نکالیں گے, نہ خود بیدار ہوگا, نہ بیمار ہوگا, نہ بڈھا ہوگا, نہ وہاں سے نفرت پیدا ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ چلا جائے گا. لیکن جو کافر جہنم میں گیا ہے, اگر ہو سکتا ہے اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان نکل آیا, اتنا کمزور ایمان کہ کسی کو نظر نہیں آیا, سب سے کافر کہتے رہے, لیکن ایک ذرہ ایمان کا نکل آیا. اگر ذرہ ایمان کا نکل آیا تو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے ایسے کمزور ایمان والوں کو خود نکالیں گے. یہ روایت مشکات میں ایک باب ہے, باب ثواب هذه الامه. اس باب کے تحت وہ روایت دیکھو, ان کا نور ایمان کسی کو نظر نہیں آیا. انبیاء کی سفارش ہو چکی, شہداء کی ہو گئی, حفاظ کی ہو گئی, علماء کی ہو گئی, کسی نے ان کو ایماندار نہیں سمجھا, بڑے رہے کافروں. اللہ فرماتے ہیں جن کا نور ایمان کسی کو نظر نہیں آیا اس کو اب میں نکالوں گا. اگر ذرہ کے برابر ایمان ہے, ذرہ کون سا ذرہ جو پچھلے آ چکا ہے, سورۃ میں آ چکا ہے, فمن یعمل مثقال ذرہ کے برابر بھی ایمان ہے, یرہ اس کو دیکھے گا, اللہ اسے دکھائیں گے. اسی واسطے کافروں کے ساتھ لفظ ابدا استعمال کیا اللہ نے, اور یہاں ابدا استعمال کیا. وہاں نکلنے کا امکان ہے اگر ایمان ثابت ہو گیا, اور یہاں جنت سے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. رضی اللہ راضی ہو گیا عنہم ان سے, ورضوا عنہ اور وہ لوگ راضی ہو گئے اللہ سے. یہ تمام صحابہ کا لقب ہے, کیونکہ جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو رضیہ پاسٹ ٹینس ہے, رضیہ پاسٹ ٹینس ہے. اور جب نبی کے زمانے میں آیت نازل ہوئی تھی تو اس وقت راضی ہو چکے تھے, تو کون تھے وہ؟ صحابہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. اور اگر اس کو پیچھے سے جوڑا جائے کہ ان کا تذکرہ چلتا ہے جو خیر البریہ ہیں, جو جنت میں رہیں گے, جنات عدن میں رہیں گے, تو پھر جنتی مراد ہوگا. ہر جنتی سے اللہ راضی ہونے کا اعلان کیسا فرمائیں گے؟ ایک روایت ہے, ابن کثیر نقل کرتے ہیں اسی آیت پر, اللہ رب العزت تمام جنتیوں کو جنت کی نعمتیں, بہاریں, تازگی, سرور دینے کے بعد سوال کریں گے, السلام علیکم یا اہل الجنہ هل رضیتم, کیا تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے اب ہمیں کیا ہوا کہ راضی نہ ہو, ہمارے چہرے روشن, جہنم سے بچ گئے, جنت میں آ گئے, نعمتیں مل گئیں, اتنی عزتیں مل گئیں, سرخروئی مل گئی, اعلان کر دیا گیا کامیابی کا, اب کیا باقی ہے کہ ہم خوش نہیں ہوں گے, بھلا ہم ناراض کیوں ہوں گے؟ اللہ فرماتے نہیں, ابھی ایک چیز اور باقی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ میں نے تم سے راضی ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے, اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اور اس کے بعد پردہ ہٹ جائے گا, سب لوگ اللہ کو بغیر پردے کے دیکھیں گے. اس موقع پر جنت کی ساری نعمتیں ہیچ نظر آئیں گی. اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے سورہ یونس پارہ 11 میں, للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. یہ زیادہ کیا ہے؟ جنت سے زیادہ کیا ہے؟ دیدار الہی. دیدار الہی سب سے بڑی نعمت ہوگی, اور جن کو اللہ کا دیدار نہیں ہوگا وہ سب سے بڑے محروم ہوں گے. چونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, وہ لوگ اپنے رب سے حجاب میں رکھے جائیں گے. جس کو رب کا دیدار نہیں ہوا وہ سب سے زیادہ محروم. اس موقع پر جنتی راضی ہونے کا اعلان کریں گے, ان سے اللہ راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور جن سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے. اسی لیے جنت سے کوئی نکلنا چاہے گا, لا یبغون عنہا حولا, نکلنا نہیں چاہے گا. موت آئے گی, نہ مرے گا, نہ موت کے اثرات آئیں گے, نہ وہاں سے بیزار ہوگا کہ بھائی یہاں رہتے رہتے بور ہو گیا, دوسرا شاد دیکھیں گے, ویسا نہیں. ہر قسم کا سرور ان کو حاصل ہوگا. اللہ فرماتے ہیں یہ کس کے لیے رضامندی ہے, یہ کس کے واسطے جنات عدن ہے, یہ کون سی مخلوق ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ, یہ خلاصہ ہے. ذالک یہ انعامات ربانیہ کس کے لیے ہیں؟ لمن خشی, جو ڈرا ربہ, اپنے رب سے, اپنے رب سے جو ڈرتا رہے گا. کیسے؟ شرک کی طرح, عقیدے کی طرح نہیں, عظمت کے ساتھ, جلال اور محبت کے ساتھ, کہ میرا رب ساتوں آسمان کا پیدا کرنے والا, میرا رب میرے حقیر قطرے سے مجھ کو بنانے والا, ایک حقیر قطرے سے انسان کو بنا دیا, اور صرف بنایا نہیں, تمام مخلوقات میں اشرف اور اکرم بنایا. اتنی نعمتیں دے دیا کہ گننے والا گن نہیں سکتا. سارے انسان مل کر گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, یہ اللہ سے ڈرنے کی وجہ ہے. محبت, اکرام, عظمت, کبریائی, جلال, اس وجہ سے اللہ سے ڈرتا. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے, اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے نہ پائے. کسی بھی موقع پر ہم وہی کریں جو اللہ خوش ہوتے ہیں, اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں. اس فکر میں ڈوب کر چلنا یہ خشیت کا رہتا ہے. یہ سارے انعامات کس کو ملیں گے؟ جو اللہ سے ڈرے گا. یہاں لفظ خشیہ ہے,
سورہ رحمان میں سے خافا ولمن خاف مقام ربہ جنتان، دوہری جنت ہے جو خوف خدا میں ڈوبا ہوا ہو، دوہری جنت ملے گی، ایک تو ایمان کی وجہ سے اور ایک اپنے خوف اور خشیت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، سیزن ہے، اس پر تو آپ بیان سن چکے ہوں گے، اب کچھ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات یہ سنا دوں کہ رمضان کا مہینہ مل جائے اور بخشش نہ ہو تو حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ حضور کی آمین ہے، جبریل کی بدعا ہے، اس لیے رمضان کا مہینہ ملے تو اللہ کو اتنا راضی کر لو کہ اللہ راضی ہو جائے، یہ کوشش کرنا ہے۔ سورہ بینہ کا یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔